نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، یاد دلائی جاتی ہیں ان کو، تو اس پر اس طرح سے نہیں ٹوٹ پڑتے، گر پڑتے منہ کے بل کہ وہ بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت کے سلسلے میں مومنین کے رویے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور میرا یہ درس بھی اسی لیے ہے کہ ہم قرآن کے سلسلے میں، اللہ کی آیات کے سلسلے میں کیا رویہ رکھتے ہیں۔ عموماً جب ان آیات کا ذکر آتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں، اعضاء و جوارح کو سمیٹ لیتے ہیں، با ادب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب صحیح ہونے کے باوجود ہم بہرے ہوتے ہیں، ہم اندھے ہوتے ہیں، ہمارے دل خاموش اور بند ہوتے ہیں، اور ہم اس محفل سے جب اٹھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کو کچھ ملا ہی نہیں۔ ایک خاموش طوفان سر کے اوپر سے گزر گیا اور ہم بھیگنے سے بھی محفوظ رہ گئے۔ یہ وہ چیز ہے، وہ رویہ ہے جو قرآن کو اور قرآن کے نازل کرنے والے رب کو بالکل ہی ناپسند ہے۔ اور اسی ناپسندیدگی کا اظہار اللہ تعالیٰ یہاں اپنے بندوں کے حوالے سے کر رہا ہے کہ وہ میرا بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اقرار کر رہا ہے ایمان کا، قرآن کی ہدایت کا طلبگار بھی ہے، مگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے وہ انکاری ہے، ایک طرح سے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس ہدایت پر بھی ظلم کر رہا ہے جس کے لیے وہ سر نورائے بیٹھا ہوا ہے، سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، مگر نہ کانوں میں وہ رس بھری آواز جا رہی ہے، نہ نگاہوں میں وہ ہدایت نظر آ رہی ہے، نہ اعضاء و جوارح اور نہ دل ان کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے اور مومن کی صفت بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب قرآن کو سنتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے ذہن و دماغ کو، اس کے دل کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی نگاہیں وہ سارے مناظر اپنے اندر جذب کر رہی ہوتی ہیں جو اللہ کی صفات، اس کی خلاقی، اس کی صناعی، اس کی ابداعیت اور اس کے لا زوال انمٹ نقوش جو اس نے اس کائنات میں چھوڑے ہیں، اور جن کا تذکرہ کر کے وہ اپنے بندوں کو اپنے وحدانیت پر، اپنی رحمت پر، اپنی خلاقیت پر ایمان لانے کے لیے بلا رہا ہے۔ وہ مومنین اس کو کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھلے کانوں سمجھ رہے ہوتے ہیں، کھلے دل سے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی صفت ہوتی ہے، نہ کہ وہ صفت ہوتی ہے جبکہ ان کے دل بند ہوتے ہیں، جبکہ ان کے کان بند ہوتے ہیں، جبکہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ،
پورا کان لگا کے، کان دھر کے اس کو سنا کرو، اور وَأَنصِتُوا، اور پوری توجہ کے ساتھ اسے سمجھا کرو، سنا کرو، خاموش رہ کر کے پوری توجہ قرآن کے الفاظ کی طرف ہو۔ یہ صفت ہے ایک مومن کی، اور اس صفت میں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہمارا عمل اس طرح کا ہے؟ خاص طور سے موجودہ زمانے میں، جبکہ بڑی تعداد لوگوں کی تلاوت کلام پاک کو بلا سمجھے، بلا سوچے پڑھ رہی ہے، خالی الفاظ کی تکرار ہے، مسلسل تکرار ہے، اور اس کے بعد پھر کیلکولیٹر سے ان حروف کی تعداد کے حساب سے اجر و ثواب کا کیلکولیشن ہے، جمع و تفریق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ مومن کی سمجھ کے خلاف ہے، یہ مومن کے عمل کے خلاف ہے۔ مومن تو وہ ہیں جن کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے تو اس پر یوں نہیں گر پڑتے جیسے وہ اندھے ہوں، جیسے وہ بہرے ہوں، ان کو کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو، بلکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس طرح سے کہ ان کے کان کھلے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ان کے دل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہر لفظ پر غور کرتے ہیں۔ اسی کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں جو کھل نہیں رہے ہیں؟ زنگ لگا ہوا ہے جو مانجا نہیں جا رہا ہے، پردے چڑھے ہوئے ہیں آنکھوں پر جو ہٹ نہیں رہے ہیں، کان بے بہرا ہو چکے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے۔ لم یخروا علیہا، ان آیات پر وہ اس طرح سے نہیں اودھے منہ گرتے ہیں جیسے کوئی اودھا گرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، بلکہ باہوش و حواس پوری سمجھ کے ساتھ اللہ کی آیات پر غور کرتے ہوئے، اس کا معنی مفہوم سمجھتے ہوئے، اس کے مطالبے کا ادراک کرتے ہوئے کہ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کو جب میں نے سمجھ لیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عمل، نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ عمل۔ اگر آیت ہم نے سنی اور سمجھی اور عمل میں نہیں ڈھالا تو یہ بھی وہی ہوا، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر کے گر پڑنا کسی چیز پر۔ مطلب یہ کہ یہ آیات جو ہیں وہ محرک ہیں، انسان کو حرکت میں لاتی ہیں۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہر چیز میں اسلام جلوہ فگر نظر آئے، چلتا پھرتا نظر آئے قرآن ہمارے عمل میں، تب جا کر کے یہ وہ چیز کہلائے گی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے مومنین میں مطلوب مان کے چلتا۔ مطلوب ہے یہ مومنین سے کہ وہ قرآن کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر غور کریں اور اس پر اندھے بہرے ہو کر کے نہ ٹوٹ پڑیں۔ اس کے مختلف معنی اور بھی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن جو ابھرا ہوا معنی ہے، جو سمجھنے کا معنی ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن تدبر کے لیے آیا ہے، غور و فکر کے لیے آیا ہے، اور اس کو یوں نہ گزر جانے دیا جائے، یا اس کو اپنے اوپر یوں خاموشی سے سناٹوں میں نہ اتارا جائے کہ کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہمارے اوپر سے گزر گیا ہے، ہم کن طوفانوں سے گزر گئے ہیں اور وہ ہمارے لیے کوئی حرکت نہیں پیدا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں، جبکہ رمضان کو تلاوت کلام پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رمضان ہی میں قرآن نازل فرمایا گیا ہے، کیونکہ رمضان ہی میں انسان حالت عبادت میں ہوتا ہے، اس کا معدہ خالی، اس کا ذہن اللہ کی طرف رجوع، وہ پانی سے دور، وہ جنسی خواہشات سے دور، ہر طرف سے دور ہو کر کے متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دعوت قرآن، کلام قرآن، معانی قرآن، مفاہیم قرآن، یہ زیادہ بہتر طریقے سے دلوں پر مؤثر ہو سکتے ہیں اس مہینے کے اندر، اور رمضان کو تدبر قرآن کا مہینہ بنایا جائے، نہ کہ تلاوت قرآن کا مہینہ۔ تدبر جب کریں گے تو تلاوت تو ہو ہی جائے گی، مگر اگر تلاوت کر رہے ہیں اور تدبر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اس ظلم سے محفوظ رکھے، اس ظلم کو کرنے سے باز رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ مطلوب کہ جب قرآن ان کے اوپر نازل ہو، ان کے اوپر پڑھا جائے تو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوں اور یہ سمجھیں کہ اس کا مخاطب میں ہی ہوں، اور ان کے اعضاء و جوارح، ان کے قلوب ہر وقت تیار ہوں اس کے لیے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے، دوڑ پڑنے کے لیے متوجہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔